نمبر 66، نیک لوگوں کے جنازے میں شرکت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ نیک لوگوں کے صلحاء کے جنازے میں شرکت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ بڑے نیک صالح بزرگ اور بڑے متقی انسان تھے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ زندگی ان کی صوم و صلات میں، عبادت و ریاضت میں گزری ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا رب العالمین نے کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، اور رب العالمین کا میرے اوپر اتنا کرم تھا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہوئے، اللہ نے فرمایا اے سری سقطی، ہم نے تیری بھی بخشش کی، تیرے جنازے میں جتنے لوگ آئے ہم نے ان سب کی بھی بخشش کر دی۔ اس کی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزری۔ اکثر ایسا ہوتا تھا عشاء کے وضو سے ان کی فجر کی نماز ادا ہوتی تھی، ساری رات قیام میں، تلاوت میں، اعمال میں گزر جاتی تھی۔ تو بڑے ہی اپنے دور کے اللہ والے تھے۔ تو خطیب نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ہیں غفر اللہ لی ولمن حضر جنازتی وصلی علیہ، اللہ نے میری بھی بخشش کی، جو میرے جنازے میں آئے ان کی بھی مغفرت کی، جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی اللہ نے ان کو بھی بخش دیا۔ اس لیے اگر کہیں معلوم ہو کسی نیک صالح انسان کا انتقال ہوا ہے، ویسے بھی جنازے میں شرکت پہ حدیث میں بڑا ثواب ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازہ پڑھے 1 قیرات ثواب ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اگر تدفین تک شریک ہو تو 2 قیرات کا ثواب ہے۔ تو تدفین تک ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کم از کم اس چیز کا تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک نماز جنازہ میں شریک ہو۔ نمبر 67، استغفار کی کثرت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ 67 نمبر عمل جس پر اللہ نے مغفرت فرمائی اسلاف امت کی، وہ ہے استغفار کی کثرت سے استغفار کرتے تھے، اللہ کو یہ پسند آیا، اس پر اللہ نے بخشش فرما دی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق، اس میں انہوں نے علی بن حسن مقری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ذکر کیا کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میری مغفرت ہوئی۔ کہا کس عمل پر ہوئی؟ کہا ما ثم شیء انفع من الاستغفار، ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کو نفع مند پایا، فائدہ مند پایا، وہ استغفار کو پایا، اور اسی پر اللہ نے ہماری بخشش کر دی۔ تو گویا ایک عمل ہے استغفار، اس لیے انسان کوشش کرے دن میں کم از کم یومیہ 100 دفعہ استغفار پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے ہی بابرکت کلمات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن وزن اعمال میں ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 68، احادیث نبویہ اور درود شریف لکھنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ احادیث مبارکہ اور ان میں درود شریف لکھنے کے سبب اللہ نے مغفرت فرمائی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 264 ہجری، اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام احمد کے پاس جب یہ آتے تھے تو امام احمد نوافل اگر پلٹنے کا وقت بھی ہوتا تو اس کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مذاکرہ حدیث کرتے تھے۔ فرماتے تھے میں نفلی اعمال سے زیادہ ان کے ساتھ مذاکرہ حدیث کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو حدیث میں بڑی مہارت دی کہ ان کے ساتھ صحبت کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ اعمال جو دیگر وہ تو انفرادی ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن ابو زرع رازی کی مجلس، ان سے استفادہ، حدیث میں ان کا تبحر، یہ کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ سمت کے وہ انسان ہیں، تاریخ بغداد اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ہے، ایک دفعہ ان کا شاگرد ان کے درس میں تھا، جب گھر پہنچا کچھ تاخیر ہو گئی تو گھر والی الجھ گئی تم دیر سے آئے۔ انہوں نے کہا میں استاذ کے درس میں تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا تمہارے استاذ کو کیا آتا ہے، کچھ بے ادبی کا جملہ کہہ دیا۔ اس دور کے شاگرد بڑے غیرت مند ہوا کرتے تھے۔ امام ابو زرع رازی نے فوراً کہا اگر میرے استاذ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاقیں۔
تھوڑی دیر بعد سوچنے لگے میرے استاذ کو یاد ہوں گی یا نہیں۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت میں یہ جملہ کہہ گیا تھا۔ حضرت مسکرا گئے، فرمایا بیٹا طلاق نہیں ہوئی، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ تو الحمدللہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ سمت کے وہ انسان ہے۔ جب یہ دنیا سے جا رہے تھے، تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ، ان کے شاگرد ان کے قریب بیٹھے تھے، سب سوچنے لگے ہم کیسے ان کو کلمے کی تلقین کریں۔ حدیث میں تو حکم ہے جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو انسان وہاں اس کے قریب کلمہ پڑھے تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ تو سارے شاگرد بیٹھے سوچنے لگے ساری زندگی استاذ ہمیں حدیث کا درس دیتا رہا، آج ہم اس کے قریب اس کو کیسے کلمے کی تلقین کریں؟ تو کہا ہم سند پڑھیں گے، اس کو متن یاد آ جائے گا تو ہمارے استاد خود یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ استاد پہ غشی طاری تھی، بے ہوشی کا عالم تھا۔ ایک شاگرد نے اپنی سند پڑھی، دوسرے نے اپنی پڑھی، تیسرے نے اپنی پڑھی۔ ان کو ہوش آیا، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ پوری سند پڑھی حدیث کی، اور پھر جب پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جملہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ صرف کلمہ پڑھ کر نہیں، کلمے والی پوری حدیث سند کے ساتھ پڑھ کے، ورنہ موت کے وقت تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، تو کہاں انسان کو یاد رہتا ہے؟ تو کلمہ بھی پڑھا، کلمے والی پوری حدیث بھی پڑھی، سند کے ساتھ پڑھی اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ امام ابو زرع رازی انتقال کے بعد کوئی خواب میں پوچھتا ہے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کتبت بیدی الف الف حدیث اقول فیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں لکھی تھیں، اور وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، حضور نے فرمایا تھا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو میں جب بھی حدیث لکھتا آپ علیہ السلام کے اسم گرامی اور نام نامی کے ساتھ میں آگے درود لکھتا تھا۔ تو زندگی میں لاکھوں حدیثیں لکھی، ہر حدیث کے ساتھ درود شریف لکھا، اللہ کو یہ پسند آیا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو اس لیے بڑا عمل ہے جب بھی حضور کا نام لکھیں، بعض ساتھی صرف سواد لکھ لیتے ہیں، یہ نہیں لکھنا چاہیے، بخل کی علامت ہے۔ بڑا ہے بخیل وہ انسان کہ پیغمبر کا نام آئے وہ درود نہ پڑھے، پیغمبر کا تذکرہ ہو لکھنے میں وہ درود نہ لکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور میرے اوپر درود نہ پڑے، کہ اس پہ وقت بھی نہیں لگتا، پیسہ بھی نہیں لگتا، اور اتنے احسانات حضور کے ہم پر، اور کوئی نہ پڑھے تو فرمایا یہ بخیل انسان ہے۔ تو ایک عمل جس پر نجات ہوئی وہ احادیث نبویہ لکھنا اور درود شریف لکھنا۔ نمبر 69 فکر آخرت اور خوف الہی میں رونے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ فکر آخرت اور اللہ کے خوف میں رونے کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے المنامات۔ امام ابن ابی دنیا کا 281 ہجری میں انتقال ہوا ہے، سند کے ساتھ واقعات لاتے ہیں۔ تو انہوں نے المنامات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ انہیں پہچانتا تھا، کہا آپ کی دنیا کی زندگی تو تھی، ہمیشہ آخرت کی فکر ہوتی، ہمیشہ اللہ کے سامنے روتے رہتے، آنسو بہاتے رہتے، بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا رفع اللہ لنا ذلك الحزن والبكاء، اللہ نے ہم سے غم کو، رونے کو اٹھا دیا۔ علم الہدایت الی طریق منازل الابرار، نیکوکاروں کے راستے کی طرف اللہ نے رہنمائی کر دی۔ فحللنا بثوابہ منازل المتقین، اللہ نے متقین کے درجات تک پہنچا دیا، جو مانگا تھا اللہ نے سب عطا کر دیا۔ تو گویا 2 عمل تھے ان کے، اللہ کے خوف میں رونا، آخرت کی فکر۔ تو یہ 2 بڑے اہم عمل ہیں، انسان کوشش کرے ہر لمحے آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے، ہر لمحے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بھی بہانے چاہیے۔ رب العالمین کو یہ آنسو انسان کے بڑے پسند ہیں۔ نمبر 70
ذکر کی مجالس اور حسن ظن کے سبب مغفرت ہو گئی۔ ذکر کی مجلس میں شرکت کے سبب، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اس کے سبب اللہ نے مغفرت فرمائی۔ امام ابن ابی دنیا کی کتاب المنامات، اسی میں انہوں نے واقعہ بسند بیان کیا کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا علیکم بمجالس الذکر وحسن الظن بمولاک وکفی بہما خیرا، ذکر کی مجلسوں کو اختیار کرو، اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بس یہی دو چیزیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی دو پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس لیے کوشش ہو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا اہتمام کرے، جہاں ذکر کی مجلس ہو شرکت کرے، اور اسی طرح اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، شکوے شکایتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 71، طلب حدیث کے سبب مغفرت ہو گئی۔ حدیث طلب کرنے کے لیے جو سفر کیا، حدیث سیکھنے کے لیے، حدیثیں سننے کے لیے، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس عمل پر مغفرت کی۔ المنامات میں امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ یہ اپنے دور کے بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، 161 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا عفا عنی حین طلبت الحدیث، جب سے میں حدیث طلب کرنے کے لیے نکلا، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا، اللہ نے اس پر مجھے معاف فرما دیا۔ تو اس لیے حدیث کی بڑی عظمت ہے، کوشش کرنی چاہیے حدیث کا علم سیکھنا، حدیث پڑھنا، حدیث کے درس میں شریک ہونا۔ آج کتنی ہماری لاپرواہی اور غفلت ہے، دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، 5-6 گھنٹے موبائل چلاتے ہیں، رات انٹرنیٹ کیبل میں گزر جاتی ہے، آپس میں گپ شپ میں وقت لگا دیتے ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بیان ہوتی ہیں، اس کے سننے کے لیے وقت نہیں۔ اپنے سیاسی لیڈر کو گھنٹے سنتے ہیں، گھنٹوں اس کے تبصرے تجزیے پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء جن کے کلمات وحی ہیں اور جن کا مقام مرتبہ اتنا بلند کہ جن کی رسالت کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ اپنے پیغمبر کے مقام اور مرتبے والے پیغمبر کے کلام سننے کی ہمیں توفیق نہیں دیتا، چونکہ یہ کان گانا سننے کے عادی ہو گئے، یہ آنکھیں غلط دیکھنے کی عادی ہو گئیں، اس لیے ان کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے کوشش ہو کچھ وقت نکال کر دن میں حدیث کو انسان پڑھے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے، جہاں قرآن اور حدیث کا درس ہو اس میں شرکت کرے، بس اوقات یہی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 72، زہد کے سبب مغفرت ہو گئی۔ زہد کہا جاتا ہے دنیا سے بے رغبتی، کہ انسان کی دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی فکر ہو۔ شریعت نے یہ منع نہیں کیا کہ دنیا کماؤ نہیں، دنیا انسان کمائے، دنیا میں رہنے کے لیے مزدوری کرے، رزق حلال بھی فرض ہے، لیکن دنیا ہاتھوں میں ہو، دل میں نہ ہو۔ دنیا ہاتھ سے کمائے، ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، دل میں وہی ہو جس نے دل کو پیدا کیا، جو دل کا خالق ہے، دل میں اسی کی محبت ہو۔ مولانا روم مثنوی میں فرماتے تھے جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہ ہو کشتی نہیں چل سکتی، لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے اور وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، ہاتھوں میں ضرور ہو، لیکن دل میں سوراخ ہو کر دل میں وہ دنیا کی محبت داخل نہ ہو۔ اگر دل میں داخل ہو گئی تو پھر دل کی دنیا ڈوب جاتی ہے۔ جب دل میں دنیا آ جائے پھر اعمال رہ جاتے ہیں، عبادت رہ جاتی ہے، فرائض رہ جاتے ہیں، پھر صبح سے شام تک فکر ہوتی ہے تو دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ تو بہرحال زہد پہ اللہ نے مغفرت کی۔ یہ واقعہ امام ابن ابی دنیا نے المنامات میں ذکر کیا۔ عمر بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ فرمایا بالزہد، اللہ نے زہد پر، دنیا سے بے رغبتی پہ مغفرت کی۔ نمبر 73، خدمت قرآن کے سبب مغفرت ہو گئی۔
خدمت قرآن کے سبب کہ زندگی بھر قرآن کی خدمت کرتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، قرآن کا علم دوسروں کو سکھاتے رہے، تجوید کا علم سکھایا، قرات کا علم سکھایا، قرآن سے متعلق علوم اور فنون صرف نحو کے علوم سکھائے، اللہ کو یہ پسند آیا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے المنامات میں ذکر کیا، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، متوفہ 189 ہجری، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، قرات کے بھی امام تھے، صرف نحو اور لغت کے بھی امام تھے، زندگی قرآن کریم کی خدمت میں ان کی گزری ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا رحمنی بالقرآن، قرآن کے سبب اللہ نے ہم پہ رحم کر دیا، زندگی قرآن کی خدمت میں گزری، رب العالمین کو پسند آئی یہ عمل، اللہ نے اس پر بخشش کر دی۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ساتھی قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے بعض ساتھی وقت لگایا وہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، واقعی بیٹھے ہوں گے گپ شپ لگائیں گے، قرآن نہیں پڑھتے، بڑے افسوس کی بات ہے، اصل اجر و ثواب قرآن کی تلاوت پر ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے مشوروں میں شریک ہوتے ہیں، دیگر کام کاج میں شریک ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ سب سے زیادہ فضیلت قرآن کی تلاوت کی ہے کہ ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اس لیے اس کا معمول ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زبانوں پہ ہر وقت قرآن تھا، تو جب موقع ملے قرآن کی تلاوت کریں، ترجمہ آئے نہ آئے، قرآن کے الفاظ پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، نصوص میں جو وعدہ آیا ہے وہ قرآن کے الفاظ پر ہے۔ بعثت کا پہلا مقصد قرآن کی تلاوت ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور کی بعثت کا پہلا مقصد قرآن کی تلاوت، اس لیے کوشش ہو دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد، یہ جب موقع ملے دن میں کم از کم 1 پاؤ آدھا سے پارہ ضرور قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ نمبر 74، سب کے لیے دعائیں مغفرت کے سبب اللہ نے مغفرت کر دی، یعنی دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا تھا، اپنے لیے بھی دعا، دوسروں کے لیے بھی دعا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس کے دل میں فکر ہے، ساتھیوں کی فکر ہے، امت کی فکر ہے، اس فکر پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ امام ابن ابی الدنیا نے المنامات میں ایک واقعہ ذکر کیا، 2 ساتھی تھے، دونوں دوست تھے، نیک صالح تھے، بازار سے گزر ہوا، دیکھا بہت سے لوگ بے و شرا میں مشغول ہے، بازار میں کھیل کود میں مشغول ہے، کوئی گانا گانے میں، کوئی دنیا کی باتوں میں، کام کاج میں، تو یہ دونوں دوستوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ذرا دور ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کا وقت بھی مسجد میں گزرے، اللہ سے محبت تعلق نصیب ہو جائے۔ ایک ساتھی دعا کر رہا تھا، دوسرا آمین کہہ رہا تھا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ امت کا درد موجود ہے، یہ امت کا یہ درد کہ سارے دین پر آ جائے، بے نمازی نمازی بن جائے، دین سے دور دین پر آ جائے، یہ جو فکر تھی ان کے دل میں اللہ کو یہ پسند آئی، اس عمل پر اللہ نے دونوں کی مغفرت کر دی۔ تو فرماتے ہیں یا اخی شعرت ان اللہ غفر لنا عشیۃ التقینا فی السوق، تجھے معلوم ہے یا نہیں پیارے بھائی، وہ گزشتہ شام جو ہم بازار میں ملے، ملاقات ہوئی اور دعا کی، اللہ کو یہ پسند آیا، اس پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایک عمل کوشش ہو کہ انسان اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ نمبر 75، ایک خاص دعا کے سبب مغفرت ہو گئی، ایک خاص دعا کے کلمات تھے، وہ اس نے کہیں اللہ کو پسند آئے، اس میں اللہ رب العزت کی مدح اور ثنا تھی، اللہ نے اس پر ان کی مغفرت کر دی۔ یہ واقعہ بھی امام ابن ابی الدنیا نے المنامات میں ذکر کیا، اور وہ کلمات یہ تھے کہ انتقال کے بعد کسی کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، فرمایا اللہ نے بخش دیا۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا میں نے یہ کلمات پڑھے تھے، اللہم عالم الخفیات رفیع الدرجات ذی العرش تلقی الروح علی من تشاء من عبادک غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ کہ اس عمل پہ مغفرت ہوئی کہ اللہ وہ ہے جو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا، درجات کو بلند کرنے والا، جسم میں روح ڈالنے والا، گناہوں کا معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت پکڑ والا۔ کہ یہ جو میں نے کلمات کہے تھے اس میں اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی مدح و ثنا تھی، اللہ کو یہ پسند آئے۔ تو انسان جتنے اخلاص سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، جتنا درد دل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند آتا ہے۔
تو جب انسان اپنے دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے، جس زبان میں بھی دعا کرے، اللہ تو ہر زبان جانتا ہے، دل کے ارادوں کو جانتا ہے، بس اوقات وہی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 76، محبت الہی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت تھی، ہر لمحے محبت تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر مغفرت کر دی۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب المنامات، اس میں انہوں نے ابن عائشہ تیمی کے حالات میں لکھا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا عفا عنی بحبی ایاہ، اللہ نے میری مغفرت فرما دی اس وجہ سے کہ میں اللہ سے محبت کرتا تھا، خصوصی تعلق تھا اللہ سے، رب العالمین کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ نمبر 77، تقوی کے سبب مغفرت ہو گئی، پرہیزگاری کے سبب۔ امام ابن ابی دنیا نے المنامات میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا الورع بالورع، زندگی میں پرہیزگاری تھی، تقوی تھا، اللہ کو یہی پسند آیا، اسی پر نجات ہو گئی۔ تو گویا ایک عمل ہے، انسان جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اس پر اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ نمبر 78، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا کرنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا کے سبب اللہ نے بخشش کر دی۔ امام ابن ابی دنیا نے المنامات میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا مجلس جلسہ الینا ابو عمر البصری یوم جمعۃ بعد العصر فدعا وآمنا فغفر لنا، ہمارے شیخ کی مجلس قائم تھی، جمعے کے دن عصر کے بعد مجلس ختم ہوئی، انہوں نے دعا کی، ہم سب نے آمین کی، اللہ کو یہ مجلس اتنی پسند آئی، اللہ نے جتنے ساتھی تھے سب کی مغفرت کر دی۔ اس لیے کوئی بھی دین کی مجلس ہو اس میں شرکت کریں، اپنے آپ کو کبھی مستغنی نہ سمجھیں کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے دین پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان ہر لمحے دین کا محتاج ہے، ہر لمحے قرآن و سنت کا محتاج ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف فرماتے تھے دین کی کوئی بات 70 دفعہ سن لو، پھر بھی کوئی بیان کرے تب بھی سنو، یہ دین کی قدر ہے۔ 70 دفعہ پہلے سن لیو پھر بھی کوئی بیان کرے نہ سنو، یہ ناقدری ہے۔ دین کی قدر ہے، جس طرح انسان پانی ہر روز پیتا ہے، رزق ہر روز کھاتا ہے، دین کی بھی ہر روز ضرورت ہے۔ تو کیا عمل کوئی مجلس اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 79، اللہ کے سامنے رونے کے سبب مغفرت ہو گئی، رب العالمین کے سامنے رویا، آنسو بہائے، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر مغفرت کی۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ہے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ وہ انسان تھے اتنا روتے تھے کہ بسا اوقات روتے روتے ان کے آنسو زرد ہو جاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ روتے تو آنکھوں سے آنسو کے جو قطرے گرتے وہ اس طرح جیسے خون کے قطرے، سرخ آنسو ہوتے تھے، اللہ کے خوف میں بہت زیادہ روتے تھے حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا آپ کا تو بڑا رونا تھا، جب یہ لفظ اللہ کہتے تھے رو جاتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق، محبت، ہر وقت زبان پہ ذکر، خوف خدا میں بڑا رونا تھا۔ کہتے ہیں کیا معاملہ ہوا آپ کا؟ اس نے کہا رب العالمین نے مجھے سامنے کھڑا کیا تو فتح موصلی کہتے میں رونے لگ گیا، میں نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں جو میں تیرے دربار میں پیش کر سکوں۔ رب العالمین نے فرمایا وَعِزَّتِي لَقَدْ سَعِدَ حَافِظَاكَ 40 سَنَةً بِصَحِيفَتِكَ مَا فِيهَا خَطِيئَةً، میری عزت اور جلال کی قسم تیرا جو نامہ اعمال ہے 40 سال سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 40 سال سے جو تیرا نامہ اعمال ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کو میرا یہ رونا پسند تھا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کی، اور جنت میں سب سے اونچا درجہ اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔
تو اللہ کو رونا بڑا پسند آتا ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنے ندامت جب بھی موقع ملے ندامت کے آنسو بہاتا رہے، کیا معلوم کون سا آنسو کا قطرہ اللہ کو پسند آئے، اللہ مغفرت کر دے۔ حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب روتے آنسو کے قطرے ہوتے ہاتھوں پہ لیتے ملتے، چہرے پہ مل لیتے۔ کسی نے پوچھا اس طرح کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، آنسو کا قطرہ ہوتا چہرے پہ مل لیتے۔ فرمایا امید ہے جہاں آنسو کا قطرہ لگا ہوگا جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کے قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ آخری عمل عرض کر رہا ہوں، نمبر 80 آخری عمل وہ ہے علماء کے ساتھ تعاون کے سبب مغفرت ہو گئی۔ علماء کے ساتھ، قراء کے ساتھ، دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہ واقعہ وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے لکھا۔ یحییٰ بن خالد برمکی رحمہ اللہ ہارون الرشید کے دور میں وزیر تھا۔ اس دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک متقی ہیں، 161 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ تو اس وزیر کا کام تھا یہ ہر مہینے 1000 درہم لا کر امام سفیان ثوری کو چھپکے سے دے دیتا کہ یہ حضرت آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میرا تعاون ہے، آپ دین کی خدمت کرتے رہیں، اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، آپ دین کی خدمت کریں ساری زندگی، آپ کی جو دنیا کی خدمت ہے، دنیا کا جو ذریعہ معاش ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ تو ہر مہینے 1000 درہم سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو اکیلے میں دیتا کہ حضرت یہ آپ کا خرچہ ہے۔ سفیان ثوری ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے ہوئے یہ کلمات کہتے تھے، اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیای فکفہ امر آخرتہ، اے اللہ یحییٰ میرے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے، مولا تو اس کے آخرت کے کاموں کو پورا کر دینا۔ یہ میری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یا اللہ تو اس کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا یحییٰ بن خالد برمکی کا، تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا سفیان ثوری جو میرے لیے دعا فرماتے تھے سجدے میں، اللہ رب العزت کو وہ عمل اتنا پسند آیا، غفر علی بدعاء سفیان، سفیان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس لیے اللہ نے دیا ہو، علماء ہیں، صلحاء ہیں، مسجد کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، مؤذنین ہوتے ہیں، اللہ نے نوازا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی دین کی خدمت میں گزرتی ہے، ان کی بھی تو خواہشات حاجات ہوتی ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت ہو، اپنی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ خدمت، یہ تعاون اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔